یہ شخص لندن میں پچھلے 1 سال سے رہ رہا تھا اور یہ اپنی والدہ کو لینے وطن واپس آیا، پاکستان واپس آیا، لیکن اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ، انتہائی خوفناک طریقے کے ساتھ اس کی والدہ کے سامنے اس کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا اور اس کا قصور کیا تھا۔ حسنات نامی یہ لڑکا جو ہے، یہ 3 بھائی ہیں۔ 15 سال سے ایک بھائی بیرون ملک میں رہ رہا ہے، دوسرا جو بھائی ہے وہ 7 سال سے بیرون ملک رہ رہا ہے۔ اچھی پڑھی لکھی فیملی ہے، پنجاب سے تعلق رکھتی ہے، گجرات میں ان کی ٹھیک ٹھاک زمینیں ہیں۔ ان کی زمینوں میں عارف نامی ایک شخص نے وڈیروں کے ساتھ مل کے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ ہنسی خوشی اپنی زمین ان کو دینے کے لیے ہے۔ جنہوں نے ان کی زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا، یہ باقاعدہ طور پر اپریل 2024 کو پاکستان آتا ہے، 5 مئی کو میٹنگ رکھتا ہے اور میٹنگ کے اندر ہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ لیجئے پیپر، خوش رہیے آپ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ جناب تھوڑی سی جو زمین بچی ہے نا، وہاں پر میں دیوار کھڑی کر لیتا ہوں۔ 9 مئی کو جب یہ وہاں پر دیوار کھڑی کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کی والدہ بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے اور وہاں پر ایسا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب یہ ویڈیو بناتے ہوئے یقین جانیے میرا دل کافی زیادہ افسردہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سال، یہ خبر کسی سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں، کہ پچھلے 2 سال میں تقریباً 14 لاکھ پاکستانی ہیں جو کہ پاکستان چھوڑ کے بیرون ملک جا چکے ہیں بہتر مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، بہتر روزگار کے لیے۔ لوگ پاکستان چھوڑ کے بیرون ملک جا رہے ہیں، اس میں کئی ممالک شامل ہیں جہاں پر وہ جا کے اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، اچھے سے کر رہے ہیں، برے سے کر رہے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن جناب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن میں میرا بھی شمار کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کا شمار کیا جاتا ہے، جو اپنی مٹی کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ جناب وہ پاکستان چھوڑ کے نہ جائیں۔ حالانکہ آپ یقین کیجئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو باہر جانے کا موقع نہیں مل رہا، اور آج اگر ان کو موقع ملا تو وہ پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کی تعداد ایسی بھی ہے کہ جن کو باہر جانے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن وہ واپس آتے ہیں صرف اپنی مٹی کے لیے اور ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتایا نا کہ میں کافی زیادہ افسردہ اس لیے ہوں کہ ایک شخص لندن سے اپنی والدہ کو لینے پاکستان آیا تھا، اور یہ وہ شخص ہے جو کہ پاکستان چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا ویزا کافی عرصے پہلے لگ چکا تھا، لندن کا ویزا لگا ہوا تھا، لیکن لندن ہی جانا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے بھائیوں کے اصرار کرنے پر یہ لندن چلا گیا اور اس کے بعد پھر اپنی والدہ کو لینے یہ وطن واپس آیا، اور اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ اسی کی والدہ کے سامنے انتہائی خوفناک طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ اور آج اس کی جو والدہ ہیں وہ آٹ آنسو رو رہی ہے۔ اس کو یقین نہیں ہو رہا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے تک تو میرا بیٹا لندن کے اندر اچھی زندگی گزارا تھا، صرف پاکستان آیا، اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ مار دیا گیا۔ یہ معاملہ ہے کہ اس پر آج ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، لیکن اسی طرح کی کوئی سٹوری اگر آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیں تو انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو آپ فالو کر لیجئے۔ جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ جناب اس شخص کا نام حسنات ہے، گجرات پاکستان کا، یہ گجرات کا رہنے والا ہے۔ اس کے 2 بھائی ہیں، مطلب یہ کل 3 بھائی ہیں۔ ایک بھائی 15 سال سے بیرون ملک میں ہے، ایک بھائی 7 سال سے ناروے میں باقاعدہ طور پر ایک سول انجینئر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ بڑی اچھی یہ فیملی ہے۔ اچھا، اس کے بھائی کافی عرصے سے کوششیں کر رہے تھے کہ حسنات بھی کہیں باہر موو ہو جائے، پاکستان کو چھوڑ دے، باہر چلا جائے۔ اچھا، یہ اس طرح کے لوگ ہیں جیسے آپ کہتے ہیں نا، جن کی زمینیں ہوتی ہیں، زمیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی گجرات میں ٹھیک ٹھاک زمینیں موجود تھیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 2023 میں اس کا ویزا لگ جاتا ہے اور یہ بیرون ملک یعنی لندن چلا جاتا ہے۔ 2023 کے نومبر میں اس کا بڑا بھائی پاکستان آتا ہے، اور پاکستان آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جناب اس کی زمینوں پر عارف نامی ایک شخص وڈیروں کے ساتھ مل کے قبضہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی جو زمینیں ہیں اس پہ آہستہ آہستہ قبضہ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بھائیوں نے، کیونکہ 15 سال کے بعد اس کا بھائی آیا تھا وطن واپس، اس کو نہیں پتا تھا کہ جناب یہ زمینیں چھڑائی کیسے جائیں، تھانہ جائے، کورٹ جائے، کچہری جائے، اور یہاں کے معاملات کیا ہیں یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب اپنی زمینیں چھڑانے کے لیے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی زمینیں نہیں چھٹ پاتی ہیں۔ اب اس نے یہ سوچا کہ یار ٹھیک ہے بھائی، مجھے نہیں چاہیے زمینیں، وہ بیرون ملک واپس چلا جاتا ہے، پاکستان آتا ہے بڑا والا بھائی، لیکن کچھ عرصے رہنے کے بعد یہ وطن واپس چلا جاتا ہے۔ پھر اپنی چھوٹے بھائی حسنات کو بولتا ہے کہ ایک کام کرو، تم چلے جاؤ، تم ابھی کچھ عرصے پہلے ہی پاکستان سے آئے ہو، تمہیں وہاں کے معاملات کا بہتر پتہ ہے، لیکن تمہیں لڑنا کسی سے نہیں ہے۔ جس نے تمہاری زمینوں پر قبضے کیے ہوئے نا، یہ زمینیں ہنسی خوشی اس کو دے دو، والدہ کو لو اور بیرون ملک یعنی لندن واپس آ جاؤ۔ حسنات جناب اپریل 2024 میں پاکستان آتا ہے۔ 9 اپریل کو اس کو 9 مئی کو اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے۔ اپریل 2024 میں یہ پاکستان آتا ہے، اور اس کے بعد یہ ایک میٹنگ رکھتا ہے، 5 مئی کو ملاقات رکھتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس کی زمین پر قبضہ کیا ہوتا ہے۔ یہ اپنے گھر پہ بلاتا ہے، چائے وائے پلاتا ہے اور کہتا ہے بھائی یہ لیجئے پیپر، میں اسٹیمپ پیپر آپ کو دیتا ہوں سگنیچر کر کے، مجھے یہ زمینیں چاہیے نہیں، آپ رکھ لیجئے، اللہ آپ کو
اور نوازے اس طرح کر کے، کیونکہ انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے نا سسٹم سے، جب ہار جاتا ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے یار جو آپ کی مرضی چاہے آپ کر لیں، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. یہ خوشی خوشی اپنی زمینیں دے دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ کرتا ہے یہ کہ اس کی جو زمینیں ہوتی ہیں نا 70% اس پر قبضہ ہو چکا ہوتا ہے، باقی 30% پر یہ اپنی والدہ کے ساتھ مشورہ کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ اس پر دیواریں کھڑی کر لی جاتی ہیں تاکہ اس پر تو کم سے کم کوئی زمین پر قبضہ نہ کرے نا. یہ ہماری پشتوں سے زمینیں چلتی ہوئی چلی آ رہی ہیں، ہماری ایک لیگیسی ہے، ہم اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں، حالانکہ ہم بیرون ملک جا رہے ہیں لیکن ہم اس کو اپنے پاس رکھ تو لیتے ہیں. یہ 9 مئی کو وہاں پر دیوار کھڑی کر رہا ہوتا ہے. اب دیوار کھڑی کرنے لگتا ہے 2024 کا، اسی سال کا واقعہ. ابھی دیوار کھڑی کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اس زمین پر قبضہ کرنا ہے، یہ ہماری زمین ہے تمہاری نہیں. ان سے تلخ کلامی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ اسی عارف کے بندے ہیں، کیونکہ یہاں پر نا آپ یہ سمجھیے کہ شرافت مغز ماری ہوتی ہے. اس نے شرافت کا مظاہرہ کیا، اس نے زمین دے دی تو سامنے والے کا دل اور گردہ مزید بڑھ گیا. اس نے کہا کہ بھائی کیوں نہ ساری زمین پر قبضہ کر لیا جائے. کہاں لے کے جاؤ گے اتنی زمین یار؟ آپ کو کچھ گز زمین چاہیے ہوتی ہے اپنے مرنے کے بعد، وہ بھی آپ کی اپنی نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد اسی زمین پر کسی اور کو دفن کر دیا جاتا ہے. ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے، یہ بات ہمارے ہی دین میں کہی گئی ہے نا. تو آپ کی وہ زمین بھی اپنی نہیں ہوتی. لیکن خیر تلخ کلامی ہوتی ہے، وہاں پر گولیاں چل جاتی ہیں، گولیاں چلتی ہیں اور حسنات کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، جو کہ اپنی والدہ کو صرف لینے کے لیے آیا ہوا تھا. اس نے ہنسی خوشی اپنی زمین ان کے حوالے کر دی تھی، لیکن سامنے والوں کا دل نہیں بھرا اور انہوں نے اس کو بھی انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا. اس کی ماں کے سامنے اس کو بے دردی سے قتل کر دیا. اب اس کی ماں یہ سوچ رہی ہے کہ میرے بچے کا قصور کیا تھا. کہ قصور یہ تھا کہ جناب وہ یہاں پر آیا، مجھے لینے کے لیے آیا، وطن واپس آیا، اس کو نہ کورٹ پر بھروسہ، اس کو نہ کچہری پر بھروسہ، اس کو نہ پولیس پر بھروسہ، اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ مار دیا. غالباً 9 لوگ تھے، 9 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ ان کو VVIP پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اب یہاں پر کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یہ تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اگر آپ پاکستان کی پیدائش ہیں آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہوگا کہ جناب یہاں پر کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کس طرح کی چیز ہوتے ہیں. وہ اونٹنی کا پیر جس نے کاٹا تھا، میں بھی خبریں پڑھ رہا تھا تو اس میں سننے میں آیا کہ جناب 5 لوگوں کو حراست میں لیا گیا تھا، 5 کی ضمانت ہو گئی، باہر آ گئے بھائی. اونٹنی کا پیر کاٹنے والے 5 باہر آ گئے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ساری زندگی ہنسی خوشی مطلب ایک بڑے انسانوں والی زندگی گزاریں گے؟ وہ مزید بدمعاش ہوں گے یار. ان کا حوصلہ مزید بڑھ گیا نا، ان کو لگا کہ بھائی ان کو وہ قانون سے بالا تر ہو چکے ہیں. خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.